بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدیہ حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی۔ اس کی ماں نے ضعف پر ضعف اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے، اسی لیے ہم نے اس کو نصیحت کی کہ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری ہی طرف تجھے پلٹنا ہے۔ لیکن اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ مان۔ دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا۔ پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے، اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 اور 15۔ والدین کے سلسلے میں گزشتہ خطبہ میں بھی اور اولاد کے سلسلے میں بات ہوئی تھی۔ ماں باپ کے بارے میں اللہ کی عبادت کے بعد ماں باپ ہی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ کس طرح تیری والدہ نے اپنے پیٹ میں تجھے تیرے بوجھ کو اٹھائے رکھا اور کن مشکلات کے ساتھ تجھے اس نے جنم دیا، اور جنم کا وقت عورت کے لیے آپ کو معلوم ہے موت اور زندگی کی کشمکش ہوتی ہے۔ کتنی ہی بیچاری مائیں اس وقت دنیا سے ہی رخصت ہو جاتی ہیں جب ولادت کا مرحلہ آتا ہے، یعنی وہ موت کے دروازے سے ہو کر مڑتی ہے اور تجھے اس حال میں وہ جنم دیتا ہے۔ اس لیے انشکر لی والے اب تیرے ذمے یہ ہے کہ تو بندہ بن کر میرا شکر کر کہ میں نے تجھے پیدا کیا، والدین اور اپنے والدین کا شکر ادا کر، اور یہ شکریہ زندگی بھر رہنا چاہیے، مرتے دم تک رہنا چاہیے۔ شکر گزاری کا معاملہ یہ ہے کہ آدمی زندگی بھر نہ اپنے خالق کو بھولے نہ اپنے والدین کو بھولے۔ قرآن پاک میں یہ بھی ذکر ہوا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ ماں باپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے نہایت نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے، کبھی ان کے سامنے کراہت کا لفظ بھی نہیں بولنا۔ اس سلسلے میں ایک عالم یہ لکھتے ہیں وَيَتَجَلَّى ذَلِكَ بِأَنْ تَتَّبِعَ مَعَهُمَا أُمُورًا خَمْسَةً، 5 چیزیں ہیں جن کا ان آیات میں خیال دلایا گیا۔ اولاً اللہ تتعفف من شیء تراہ او تشمہ من احدہما او منہما مما یتعذی بہ الناس۔
ماں باپ سے کوئی چیز آپ کو نظر آتی ہے، کراہت آتی ہے، آپ کو بیڈ اسمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے، لوگ ناک چڑھاتے ہیں بدبو سن کے، لیکن تو نے بچہ ہوتے ہوئے افسوس کا اظہار نہیں کرنا ہے کہ یہ کیسی ماں ہے، اس سے بدبو آ رہی ہے، کیسا باپ ہے، اس سے بیڈ اسمیل آ رہی ہے۔ تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن وَلَٰكِنْ اصْبِرْ عَلَىٰ ذَلِكَ مِنْهُمَا وَاحْتَسِبِ الْأَجْرَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا كَمَا صَبَرَ عَلَيْكَ فِي صِغْرِكَ۔ آپ کا حق یہ ہے کہ اپنے بچپن کو یاد کر کے، جب آپ کپڑوں میں ہی پخانہ اور پیشاب کرتے تھے بچے ہوتے ہوئے، کبھی ماں باپ نے ناک چڑھایا تھا، کبھی نفرت کی تھی، کبھی آپ کی بدبو سے یعنی کراہت کا اظہار کیا تھا؟ کتنے لاڈ سے، کتنے شوق سے بچپن میں گندگیوں سے تجھے صاف کرتے رہے والدین۔ وہ وقت یاد کر کے آج اگر ضرورت پڑی ہے والدین کو صاف کرنے کی، تو پھر وہ وقت یاد کر کے ذرا بھی ناک نہیں چڑھا، ماتھے پہ بال نہیں ڈالا۔ وَاحْذَرَ الزَّجْرَ وَالْمَلَلَ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ وَعَلَيْكَ بِالرِّفْقِ وَاللِّينِ مَعَهُمْ۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ان سے کراہت والی کوئی چیز دیکھ کے آپ ان کو ڈانٹنا شروع کر دیں، اکتا جائیں، بلکہ نرمی سے، شفقت سے ان سے پیش آئیں۔ واللہ لا یضیع اجر من احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے کہ ماں باپ کو اس حالت میں سنبھالنا جیسے کوئی معذور بچے کو سنبھالتا ہے۔ ثانیاً اللہ تنغص ولا تقدر علیہما بکلام تزجرہما بہ۔ کبھی ماں باپ سے بات کرتے وقت غلط بات نہیں کرنی ہے، بات ایسی نہیں کرنی جس سے معاملہ بد مزہ ہو جائے، بلکہ اس بات سے روکا گیا ہے وفی ھذا منع من اظہار المخالفت لہما بالقول علی سبیل الرد علیہما والتکذیب لہما۔ یہ حکم دے کر اللہ تعالیٰ بچے کو منع کر رہا ہے کہ اپنے ماں باپ کی بات کو نہ رد کرنا ہے، نہ ان کو کبھی جھٹلانا ہے۔ کبھی نہ کہیں کہ امی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کبھی نہ کہیں کہ ابو آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ ماں باپ کی تکذیب کریں اور ان کی بات کو رد کر دیں اور کاٹ کے رکھ دیں۔ ثالثاً ان تقول لهما قولا کریما اے حسنا طیبا مقرونا بالاحترام والتعظیم۔ تیسری ان آیات سے یہ بات نکلتی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرو، یعنی خوبصورت بات کرو جس میں احترام اور تعظیم جھلکتی ہے۔ مما یقتضیہ حسن الادب وترشد الیہ المروءہ۔ ایسے حسن ادب سے بات کرو ماں باپ کے ساتھ، مروت نظر آئے، کأن تقول یا ابتا اور یا والدی و یا امہ اور یا والدتی۔ ادب اور احترام کے ساتھ، اے ابا جان، اے میرے والد محترم، اے میری امی جان، اے میری والدہ محترمہ، اس طرح کے باادب الفاظ ماں باپ کے لیے جب بلائیں تو یہ پکاریں، وَلَا تَدْعُوهُمَا بِأَسْمَائِهِمَا۔ ماں باپ کا نام لے کر کبھی نہ بلائیں۔ دوستوں کے نام لیے جاتے ہیں،
नाम लेकर पुकारा जाता है, बाप का कभी नाम लेकर ना बुलाया जाए, माँ का कभी नाम लेकर ना बुलाया जाए। वला तरफा सौतक अमामहुमा, बल्कि उनके सामने बुलंद आवाज से बोलना भी नहीं। माँ बाप से बात करते हुए अपनी आवाज को पस्त रखें, आवाज उनकी गालिब होनी चाहिए आप पर, आपकी आवाज उन पे गालिब नहीं होनी चाहिए। वला तुहद्दिक़ फ़ीहिमा बिनज़रिक, और गुस्से के साथ घूर घूर कर उनको मत दे। नजर भी जो है इसके हवाले से, बल यकून नज़रुक इलैहिमा नजरा लुत्फ़िन व अत्फ़िन व तवादुइन, बल्कि माँ बाप की तरफ जब देखा जाए तो इंतहाई शफकत के साथ, आजिज़ी के साथ, नरमी के साथ देखा जाए, जैसे कोई हयादार आदमी शर्माते हुए किसी से बात करता है। ये है वो आदाब जो इस्लाम ने बच्चों को, औलाद को सिखाए। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यक़रउल क़ुरआन मन लम यअमल बिह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स ने कुरान की कोई तिलावत नहीं की जो उस पर अमल नहीं करता। कुरान तो अमल के लिए आया, अगर सिर्फ पढ़ता ही जाता है, अमल उसके मुखालिफ है, हुज़ूर फरमाते हकीकत में वो कुरान की तिलावत नहीं करता। वलम यबर्र वालिदैहि मन अहद्द नज़रा इलैहिमा फी हालिल उक़ूक़, और उस आदमी ने अपने वालिदैन के साथ कोई हुस्न सलूक नहीं किया जब वो नाफरमानी करते हुए उनको घूर कर देखता है, नजरें गाड़ कर देखता है। माँ बाप को चाहे बाकी जितना मर्जी नेकियां करता रहे, लेकिन देखता ही घूर कर है। जैसे दुश्मन को देखा जाता है तो वो हुस्न सलूक किसी काम का है। उलाइका बुराम मिन्नी वाना मिनहुम बरी, हुजूर फरमाते हैं ऐसे लोगों से मैं भी बरी हूँ, वो मुझसे बरी है, यानी मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक, ये मेरी उम्मती नहीं है, क्योंकि मेरी तालीम ये नहीं। मेरी तो तालीम ये है कि माँ बाप के सामने देखना भी हो तो अदब के साथ नजरें झुकाकर बात करें। अन उर्वा रहमतुल्लाह फी क़ौलिही तआला वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, अल्लाह ने जो कुरान में फरमाया ना कि अपने माँ बाप के लिए शफकत का और रहमत का पहलू झुका के रखो, इस पर फरमाते हैं क़ाल इन अग़दबा फला तंज़ुर इलैहिमा शज़रन, अगर माँ बाप गुस्से में भी बात करें, गलत बात पर बच्चे की माँ बाप डांटते भी हैं, गुस्से भी होते हैं, इस हालत में भी उनसे बदअखलाकी की तरफ नजर नहीं देखना। फ़इन्नहु अव्वल मा युरफ़ु बिही ग़ज़बुल मर्इ शिद्दतु नज़रिही इला मन ग़ज़िबा अलैहि, सबसे पहले नजर ही बताती है कि आदमी के अंदर क्या, पता चल जाता है कि इसके दिलो दिमाग के अंदर क्या चीज है, वो नजरों से साबित हो रही होती है। अनिल हसन बसरी रहमहुल्लाह अन्नहु क़ीला लहू इला मा यंतहिल उक़ूक़ क़ाला अन यहरिमहुमा व यहजुरहुमा व युहिद्द नज़रा इलैहिमा, पूछा गया इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से कि नाफरमानी की हद कहाँ तक है। फरमाने लगे कि आप माँ बाप को किसी ऐसी चीज से महरूम रखें जिसकी वो तमन्ना रखते हैं, या उनसे तर्के ताल्लुक कर दें, बात ही ना करें, या नजरें गाड़ कर घूर कर उनको देखें, यह है नाफरमानी की हद। वअलम अन्न नज़रा इलैहिमा बिअैनिल हुनुफ़्फ़ि वल अत्फ़ि वश्शफ़क़ा वत्तफ़क़्क़ुदि लिमा यकरहान फ़हाज़ा ला बास। लेकिन कोई आदमी माँ बाप को शफ़क़त की नज़र से देखता है, मोहब्बत से देखता, नज़र नहीं आते तो फिर तलाश करता फिरता है। इस ऐसा देखने वाला जो है वो मुजरिम है।
کیونکہ وہ تو ان کو چاہنے والا ہے، اس کی نظر جو ہے وہ اس کو تلاش کرنے والا ہے۔ رابعاً ان تدعو اللہ ان یرحمہما برحمتہ الواسعہ کفاء رحمتہما لک وجمیل شفقتہما علیک۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہو کہ خداوند عالم اپنی وسیع رحمت ان پر کرے، وسیع رحمت، اس چیز کے بدلے جو بچپن میں انہوں نے شفقت کے ساتھ آپ کو پالا۔ خامساً ان تتواضع لہما وتذلل، پانچویں چیز یہ ہے کہ ماں باپ کے سامنے عاجزی کے ساتھ پیش آئے، انکساری سے پیش، ذلیل ہو کر ان کے سامنے رہیں، بڑا بننے کی کوشش۔ بیٹا کتنا بھی مالدار ہو جائے، کتنے بڑے عہدے پر پہنچ جائے، ماں باپ کے سامنے وہ بچہ ہی ہے، اس کو بچہ ہی بن کے رہنا چاہیے۔ وَتُطِيعْهُمَا فِي مَا أَمَرَاكَ بِهِ، ہر معاملے میں ان کے حکم کی اطاعت کرتے رہیں، مَا لَمْ يَكُنْ مَعْصِيَةً لِلَّهِ، جب تک کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ۔ وہب بن منبہ ایک یہودی عالم تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمان ہوئے تھے۔ تورات کے چونکہ یہ ماہر تھے تو بہت ساری چیزیں حضرت عمر کے سامنے یہ ذکر کیا کرتے تھے تورات کے حوالے سے۔ کہنے لگے ان اللہ تعالی اوحی الی موسیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ یا موسیٰ وقر والدیک، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اے موسیٰ اپنے والدین کا احترام کرتے رہنا ہے۔ فَإِنَّ مَنْ وَقَّرَ وَالِدَيْهِ مَدَدْتُ فِي عُمُرِهِ، جس نے اپنے ماں باپ کا احترام کیا، توقیر کی، میں اس کی عمر بڑھا دوں گا۔ وَوَهَبْتُ لَهُ وَلَدًا يُوَقِّرُهُ، اور اس کو ایسی اولاد دوں گا جو اس کی تعظیم کرے گی۔ وَمَنْ عَقَّ وَالِدَيْهِ قَصَّرْتُ فِي عُمُرِهِ، لیکن جو بچہ اپنے والدین کا نافرمان ہوگا میں اس کی عمر کم کر دوں گا۔ وَوَهَبْتُ لَهُ وَلَدًا يَعُقُّهُ، اور اس کو بھی اولاد آگے ایسی دوں گا جو اس کی نافرمانی کرے۔ اس لیے ماں باپ کے معاملے میں ہر وقت آدمی کو محتاط رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گستاخی ہو جائے اور ان کی زبان سے بد دعا نکل جائے۔ روی ان رجلا کان یضرب اباہ فی موضع، یہ ایک روایت ہے کہ ایک آدمی اپنے باپ کو مارتا تھا، پیٹتا تھا۔ فقیل لہ ما ھذا، پوچھا گیا یہ کیا؟ فقال الاب خلو عنہ، باپ نے کہا کہ میرے بیٹے سے ذرا دور ہو جاؤ پھر میں تمہیں بتا دوں۔ یہ مجھے مارتا ہے، اس کے مارنے کی ریزن میں تمہیں علیحدگی میں بتاؤں۔ فَإِنِّي كُنْتُ أَضْرِبُ أَبِي فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، میں بھی اپنے باپ کو اسی مقام پر مارا کرتا تھا۔ فَابْتُلِيتُ بِابْنِي يَضْرِبُنِي فِي هَذَا الْمَوْضِعِ، اب مجھے خداوند عالم نے اس کے بدلے میں یہی سزا دی ہے اور آزمائش میں ہوں۔ آج میرا بچہ مجھے اسی مقام پر مارتا جہاں میں اپنے باپ کو مارا کرتا۔ هَذَا بِذَاكَ وَلَا لَوْمَ عَلَيْهِ، یہ اس کے بدلے میں مجھے سزا مل رہی ہے، لہٰذا اس کو ملامت کرنے کی کیا ضرورت؟ مجرم تو میں خود ہوں۔ جب میں اپنے باپ کا نافرمان تھا تو میری اولاد نے بھی نافرمانی کرنی تھی۔ اسی طرح کتنے ہی واقعات ماں باپ کی نافرمانی کے اس دنیا میں سزا لوگوں نے پائی ہے۔ ذکر ان شابا کان مقبا علی اللہو واللعب لا یفیق، ایک نوجوان ہمیشہ کھیل کود میں لگا رہتا تھا، باز ہی نہیں آتا تھا۔ وکان لہ والد صاحب دین کثیر، والد اس کا بہت ہی دیندار تھا۔ ما یعظ ھذا الابن ویقول لہ یا بنی احذر حفوات الشباب وآثرات، نیک باپ ہمیشہ بچے کو کہتا بیٹے
اس جوانی کی خرافات سے بچ جا۔ فَإِنَّ لِلَّهِ سَطَوَاتٌ وَنَقَمَاتٌ مَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ۔ خداوند عالم کی پکڑ بڑی زبردست ہے، وہ ظالموں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ وَقَالَ إِذَا أَلَحَّ عَلَيْهِ زَادَ فِي الْعَفْوِ۔ جب بھی باپ اسے سمجھاتا مزید نافرمانی کرتا، وَجَارَ عَلَىٰ أَبِيهِ، اور باپ پر ظلم کرتا۔ وَلَمَّا كَانَ يَوْمٌ مِّنَ الْأَيَّامِ أَلَحَّ عَلَىٰ ابْنِهِ بِالنُّصْحِ عَلَىٰ عَادَتِهِ۔ اسی طرح ایک دن باپ نے بیٹے کو سمجھانے کی کوشش کی حسب معمول، فَمَدَّ الْوَلَدُ يَدَهُ عَلَىٰ أَبِيهِ۔ اس بدبخت اور بے نصیب بیٹے نے ہاتھ باپ پر اٹھا لیا مارنے کے لیے۔ فَحَلَفَ الْأَبُ بِاللَّهِ مُجْتَهِدًا لَا يَأْتِيَنَّ بَيْتَ اللَّهِ الْحَرَامِ۔ باپ نے اسی وقت قسم کھائی کہ میں ضرور خانہ کعبہ میں جاؤں گا، فَيَتَعَلَّقُ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، اور کعبے کے غلاف کو پکڑ کے، وَيَدْعُو عَلَىٰ وَلَدِهِ، اور اپنے اس بچے کے لیے بد دعا کروں جس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا۔ یہاں بھی ایک بیٹے نے، ہمارا دوست تھا، باپ نیک، بڑی بڑی داڑھی، بیٹا شاید کوئی 15-16 سال کا، باپ سمجھاتا رہا۔ ایک دن اس بیٹے نے باپ کو داڑھی سے کہا کہ تم نے ہمارا جینا کیوں حرام کیا؟ چودھری آدمی، پنچایتوں میں فیصلے کرنے والا، اس نے مجھے کال کی، روتا رہا، زاروں قطار رہا کہ میرے ساتھ تو آج یہ ہو گیا۔ نام تو نہیں میں بتاتا، بہرحال بہت سارے واقعات ایسے، بچے انتہا کو پہنچتے جا رہے ہیں اور ہم اپنی دنیا میں مگن، احساس ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، جوانی کے چند دن ہیں، مستی میں گزر جائیں گے، بڑھاپے میں کیا ہوگا؟ جب آپ بوڑھے ہوں گے اور معذور ہوں گے اور محتاج ہوں گے اولاد کے، کیا یہ اولاد جس کی آپ نے دینی تربیت نہیں کی ہے، یہ آپ کو بڑھاپے میں کوئی سہارا دے گی یا آپ کو ٹھڈا مار کے گھر سے باہر نکالے گی؟ اس لیے میرے دوستو، اس جوانی کے دنوں کو ڈالر کمانے پر ہی نہ صرف کر دیں، پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ آپ نے ہماری پنجابی زبان میں یہ محاورہ سنا ہوا ہے کہ پیسہ کنجروں کے پاس زیادہ ہوتا ہے۔ پیسے کے پیچھے مت دوڑیں، اولاد کی فکر کریں۔ یہ اولاد جس کو آپ نے کھلا چھوڑا ہوا اس ملک میں، جس کی اخلاقی تربیت کا کوئی انتظام آپ نے نہیں کیا، ساری توجہ آپ کی ڈالر کمانے پہ لگی ہوئی ہے، بڑھاپے میں یہ بچے آپ کو وہ پریشان کریں گے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میرے سامنے اس کی بہت مثالیں ہیں، میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں، کتاب لکھ سکتا ہوں اس پر، اتنے واقعات۔ اس لیے اپنی اولاد کو دین سکھانے کی فکر، گھروں میں، مسجدوں میں، اسلامک سینٹروں میں، جہاں جہاں ممکن ہے ان کے لیے کوئی انتظام کریں، ان کو ٹائم دیں، ورنہ یہ دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا سبب بنیں گے اور آخرت میں بھی آپ کو پکڑوا کے رکھیں گے۔ وہاں بھی خداوند عالم پوچھے گا کہ میری یہ امانت تیرے پاس تھی، اس کے ساتھ تو نے کیا کیا؟ اولاد ایک امانت ہے خدا کی طرف سے، اس امانت میں خیانت ہو رہی ہے جو ہم ان کی تربیت کا حق ادا کریں۔ بارکہ آدمی دل کا جلا ہوا جس کو بیٹے نے مارنے کی کوشش کی، وہ خانہ کعبے میں پہنچتا ہے اور اشعار کے اندر وہ دعا کرتا ہے، فَقِيلَ إِنَّهُ مَسْتَتَمَّ كَلَامَهُ حَتَّى يَبِسَ شِقُّ وَلَدِهِ الْأَيْمَنِ
खाने काबे के गिलाफ को पकड़कर बेटे पर बद्दुआ कर रहा है कि या अल्लाह, इसने जिस हाथ से मुझे मारा है वो हाथ इसका शल हो जाए, वो हाथ इसका नाकारा हो जाए। कहते हैं कि दुआ के अल्फाज अभी मुकम्मल नहीं हुए थे कि उस लड़के की दाई जानिब जो थी वो फालिज ज़दा हो गई। पकड़ लिया खुदा ने। माँ बाप की दुआ भी बहुत लगती है और बद्दुआ भी बहुत लगती है। इसलिए मेरे दोस्तों, कोशिश किया करें, अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है, ख़ासकर इस मुल्क में। पाकिस्तान का मामला कुछ और है, वहाँ तो समझाने वाले और भी बहुत होते हैं। एक मुआशरा है मुसलमान, यहाँ कौन समझाए? ना कुत्ताया, ना चाचा, ना दादा, ना नाना, कोई भी नहीं, तन्हा तन्हा जी रहे। इसलिए दीन इस्लाम इतनी खूबसूरत तालीमात हमारे लिए पेश करता है, हम ना खुद उसकी तरफ तवज्जो करते, ना हम अपनी औलादों को तवज्जो दिलाते हैं। और नतीजा क्या निकला हुआ है हमारे मुल्क में भी देखने और यहाँ भी देखने। पाकिस्तान में रोज़ाना कितने लोग मर रहे हैं, मारने वाले भी अपने, मरने वाले भी। 100 के करीब ये कोयटा में मर चुके हैं। वो मैयतें लेके बैठे हुए हैं एहतजाजन कि हमने इसको दफन ही नहीं इनको करना है। हुकूमत करती क्यों नहीं है कोई इंतजाम? ये कत्लो गारत कहाँ जाके रुकेगी? कहाँ ये बदअमनी और अनारकी खत्म? हजरात, हमारा बचाव सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के दीन की तरफ पलटने में। जब तक सच्चे दिल के साथ खुदा की तरफ नहीं लौटेंगे और हमने अपने दीन पर अमल नहीं शुरू करेंगे, हमारा खाना जंगी का मामला मुल्क में हो चुका है और वहां कोई समझाने वाला भी नहीं। नफरतें फैलाने वाले सारे हैं, जोड़ने वाला कोई भी नहीं। जैसे बाप शफीक जो होता अपनी औलाद को लड़ते झगड़ते वक्त समझाता है और समझाकर उनकी सुलह सफाई करवा देता है, उनकी नफरतें दूर करवाता है। पाकिस्तान में कौन है? ये थोड़े बहुत काजी हुसैन अहमद साहब रहमहुल्लाह, खुदा उनको गरी के रहमत करे। आप सब ने मीडिया पे देखा हो, उनके जाने के बाद आज सारे ही पछता रहे हैं, चाहे पीपल्स पार्टी के हैं, चाहे मुस्लिम लीग के, चाहे तहरीक इंसाफ के हैं, चाहे किसी पार्टी से। मैं टीवी पे उस दिन से सुन रहा हूँ उनके ख्यालात कि इतना अजीम शान आदमी जो सबको जोड़ने की कोशिश करता था, इतना मुखलिस आदमी इखलास के साथ उलमा को, मशाइख को, बड़े बड़े मदारिस के अंदर जाकर, खानकाहों में, पीर खानों में, जहां जहां मुमकिन था उस शख्स ने जा जाकर लोगों को जोड़ा और खींचा और एक प्लेटफार्म पर जमा करने की कोशिश करता रहा। आज हमें कौन है जो सबको जोड़ेगा? जोड़ने वाला कोई नहीं मिलता, तोड़ने वाले बहुत मिलते। ताज्जुब, नफरत, ये सारे सबक सिखा रहे हैं। मेरी बातों का गुस्सा न करना, बहुत सारे उलमा का भी यही कहा, लड़ाते हैं एक दूसरे के खिलाफ, फतवे कुफर के, फिस्क के, इस्लाम से खारिज। हालांकि हमारे सच्चे पैगंबर इस दुनिया में जोड़ने के लिए आए थे, तोड़ने के लिए नहीं आए थे। तू बराए वसल करदा नाम दी, न बराए फसल करदा नाम दी। तू जोड़ने के लिए आया है, तोड़ने के लिए नहीं आया। इसलिए हजरात मोहतरम, जितना हमारे मुल्क और कौम का खाना बर्बाद हुआ है, अब अपने जहनों को बदलें, अपने जहनों से एक दूसरे के खिलाफ जो मसलकी नफरतें इनको निकाल दें, अपनी आफियत तो ढूंढें कि हमारा बचाव किस तरह से, कैसे बचेंगे। कितना मुल्क तबाह बर्बाद हो गया, रोजाना इतने कत्ल, कराची में, बलोचिस्तान में, सरहद में, जगह जगह मतलब कत्लेआम हो रहा है, पूछने वाले कोई नहीं। इसलिए दीनी लिहाज से भी नफरतें खत्म करने की कोशिश करें। सारे एक खुदा और एक रसूल को मानने वाले,
ہر مسلک کا ماننے والا جنت کی تمنا رکھتا ہے، سب کا گول اور ہدف جنت ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، کسی سے نفرت کریں، سب کو ملائیں، محبت کریں، جوڑیں۔ اسی محبت کے ذریعے سے ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے۔ اقبال کہتے ہیں محبت سے ہی شفا ملتی ہے بیمار قوموں کو۔ خداوند عالم ہمیں اس کی توفیق نصیب کرے، مل جل کر رہیں، نفرتیں کم کریں، سیاسی طور پر بھی اور مذہبی طور پر بھی۔ ہم ایک قوم اور ایک امت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک امتی ہونے کی فکر کریں، سب کو یہ پیغام دیں، جو نفرت کی بات کرے اس کو کہے خدا کا واسطہ ہے منہ بند کر، زہر نہ اگل، کوئی محبت کی بات کر، کوئی جوڑنے والی بات کر۔ پہلے بات ہو چکی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہے، مذہبی طور پر بھی سیاسی طور پر بھی ہمیں ایک نہیں رہنے دیا۔ خداوند عالم ہماری تمام امت کو ایک اور نیک بنائے اور نفرتوں کو دور فرمائے۔ قاضی حسین احمد صاحب کے سلسلے میں پرسوں اتوار کو ہم نے ان کا تعزیتی اجلاس رکھا۔ کوشش کریں ہم نے ہر مسلک کے عالم کو دعوت دی، جو بھی درد دل رکھتا ہے اس کو دعوت دی کہ آئیں، اپنے خیالات کا اظہار کریں اور بتائیں لوگوں کو کہ ہم جڑ کیسے سکتے ہیں، اور قاضی صاحب جوڑنے کے لیے کیا کچھ کر کے گئے۔ تو سنڈے کو پرسوں 12:30 بجے ظہر کے وقت انشاءاللہ پروگرام شروع ہوگا، اور علماء کرام تشریف لا رہے ہیں۔ آپ سب لوگ مل جل کر خود بھی آئیں اور باقی دوستوں کو بھی دعوت دیں، اور اس میں انشاءاللہ آخر پر ہمارے ایک دوست نے کھانے کا بھی انتظام کیا۔ خداوند عالم ان کی رزق میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے حاجی یوسف صاحب کے ایک جگری دوست، مدت کے آدمی کو پرانے دوست بچپن کے جنہوں نے جوانی اور بچپن ساتھ گزارا ہوتا وہ یاد بہت آتے ہیں، وہ فوت ہو گئے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ خداوند عالم ہماری اس دنیا کی بھی بھلائیاں ہمیں نصیب کرے، آخرت کی بھی بھلائیاں نصیب کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔